یہ بچوں والے کام نہیں ہے، اس میں آپ نے فیصلے کرنے ہیں، بڑے بڑے معاملات کو آپ نے چلانا ہے، دنیا کے لوگوں کے ساتھ باتیں کرنی ہیں، معاہدات کرنے ہیں، خاص طور پر دین کا علم ہونا، کیونکہ اس نے فیصلے کرنے ہیں، اس نے فیصلے کرنے ہیں۔ اب وہ فیصلے کیسے کرے گا اس کو علم ہی نہیں ہے۔ اگر کسی جاہل کو آپ اپنا حکمران بنا لیں گے تو وہ تو جاہلوں والے کام کرے گا۔ 3-4 افراد پر مشتمل گھر کی ذمہ داری مرد کے سر پر ڈالی ہے تو ہم 22 کروڑ عوام کو ایک عورت کے سپرد کرتے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جو عہدوں کا حریص ہے، جو خود کہتا ہے کہ آپ مجھے عہدہ دیں، جو خود مانگتا ہے کہ مجھے آپ یہ چیز دیں، تو دین اسلام ایسے آدمی کو اقتدار دینے کے حق میں نہیں۔ سامعین محترم، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ماشاءاللہ رنگینیاں ہی رنگینیاں ہیں، ہر دیوار سج چکی ہے، ہر محلے میں پینافلیکس نظر آ رہے ہیں اور ہر طرف بینر ہی بینر ہیں، اور ہر سیاسی جماعت یا غیر سیاسی جماعت یا جتنے بھی آزاد امیدواران ہیں، ہر کوئی آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے کہ میں ہی آپ کے ووٹوں کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، میں سب سے زیادہ امانت دار ہوں، سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، سب سے زیادہ دیانتدار ہوں، اور اس علاقے کی قسمت کو بدلنے کا مجھے ملکہ حاصل ہے، مجھے طریقہ پتہ ہے۔ ہر بندہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ آئیے ذرا دین اسلام کی روح سے ہم اس بات کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین اسلام نے کون سے لوگ یا کون سے ایسے اصول وضع کیے ہیں جو ان لوگوں کے اندر ہونے چاہیے جو ہمارے اقتدار کے اوپر آ سکتے ہیں۔ یعنی دین اسلام کن لوگوں کو اقتدار سونپتا ہے، ان کے اندر کیا اہلیت ہونی چاہیے، کون سے ضوابط ہیں جن سے گزر کر کوئی شخص مسلمانوں کا امیر اور حاکم بن سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ مسلمانوں پر اقتدار حاصل کرنے کے لیے کسی بھی شخص کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، کیونکہ کافر مسلمانوں پر امیر اور حاکم نہیں بن سکتا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، فرمایا کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یا مومنوں پر غلبے کی کوئی دلیل ان کے لیے نہیں رکھی۔ کافر مومنوں پر غلبہ نہیں پا سکتے اور ان پر حکومت نہیں کر سکتے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ تو پہلی اور بنیادی شرط، کوئی خلیفہ ہو، کوئی حاکم ہو، گورنر ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، اس کا مسلمان ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے ملک میں اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہمارے آئین پاکستان کا جو آرٹیکل 42 ہے اور آرٹیکل 91 ہے، اس میں یہ بات درج ہے کہ صدر کا اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اور 73 کے آئین میں اس بات کا بھی اضافہ کر دیا گیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور جو ایسے لوگ ہیں وہ مسلمان نہیں کہلوا سکتے۔ جب وہ مسلمان نہیں کہلوا سکتے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ صدر، وزیر اعظم اور اس طرح کے بڑے عہدوں پر فائز بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارے آئین پاکستان میں دے دیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ اس حد تک ہمیں بڑا اطمینان ہے کہ ہمارے اوپر کوئی غیر مسلم حکمران نہیں بن سکتا۔ کوئی آئے گا، کوئی گناہ گار ہی ہوگا، کوئی خطا کار فاجر فاسق ہوگا، لیکن غیر مسلم کم از کم ہمارے اوپر حکمران نہیں بن سکتا ہے۔ دوسری چیز شریعت نے جو شرط رکھی ہے وہ ہے بالغ ہونا۔ ہمارا جو حکمران ہونا چاہیے وہ بالغ ہو۔ بچوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اقتدار سنبھالیں، یہ بچوں والے کام نہیں ہے۔ اس میں آپ نے فیصلے کرنے ہیں، بڑے بڑے معاملات کو آپ نے چلانا ہے، دنیا کے لوگوں کے ساتھ باتیں کرنی ہیں، معاہدات کرنے ہیں، کیا سے کیا کام ہونے ہیں۔ تو بچوں کا یہ کھیل نہیں ہے، فرمایا کہ بالغ ہونا شرط۔ تو اس پر بھی عمل ہوتا ہے، کم از کم 18 سال کے بعد ہی جا کر کوئی شخص ووٹ ڈالنے کا بھی اہل ہے اور اقتدار میں آنے کا بھی اہل ہے۔ اور اسی طرح تیسری چیز ہے عاقل ہونا۔ کوئی مجنون، کوئی دیوانہ، کوئی پاگل مسلمانوں کا حکمران نہیں بن سکتا۔ عقل مند انسان جس کی عقل صحیح کام کر رہی ہو، اسلام کے نظام میں حاکم بننے کے لیے عقل مند ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4،
صاحب علم ہونا، خاص طور پر دین کا علم ہونا، کیونکہ اس نے فیصلے کرنے ہیں، اس نے فیصلے کرنے ہیں۔ اب وہ فیصلے کیسے کرے گا، اس کو علم ہی نہیں ہے۔ اگر کسی جاہل کو آپ اپنا حکمران بنا لیں گے تو وہ تو جاہلوں والے کام کرے گا۔ اس کے لیے صاحب علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اور صاحب علم ہونے کے لیے ہمارے ہاں کچھ عرصہ پہلے BA کی ڈگری کی شرط لگائی گئی تھی 2002 میں، تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لینے سے رہ گئے تھے۔ تو BA کی ڈگری صاحب علم ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ صاحب علم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قرآن و حدیث کا علم ہو، جو اصل علم ہے، قرآن کا اس کو علم ہو، حدیث کا اس کو علم ہو۔ ڈگری اس کے پاس نہیں بھی ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ قرآن اور حدیث کے مطابق لوگوں کے فیصلے کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ اس کے پاس آپ کو مسئلہ لے کے جائیں تو آپ کو بتائے۔ اور آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ حاکم بھی تھے اور آپ مفتی بھی تھے، آپ قاضی بھی تھے، آپ ہی لوگوں کے فیصلے کرتے تھے۔ ایسے تو نہیں تھا کہ فیصلہ کرنے کے لیے کسی اور کی بات بھیج رہے ہیں۔ پھر جب حضرت ابوبکر حاکم بنے تو لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے وہ خود ہی بیٹھتے تھے، خود ہی فتویٰ دیتے تھے، خود ہی فیصلہ کرتے تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی ایسے تھا، حضرت عثمان، جتنے بھی خلفائے راشدین ہیں، یہ لوگوں کے فیصلے خود ہی کیا کرتے تھے۔ اس کی بنیاد یہ تھی کہ وہ صاحب علم لوگ تھے، اگر ان کے پاس علم نہ ہوتا تو کبھی یہ کام نہ کرتے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر ہے کہ وہ عادل ہو، عادل انسان ہو۔ اور عادل سے مراد شریعت اسلامیہ میں یہ ہوتی ہے کہ کبیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرنے والا ہو۔ کوئی ایسا آدمی ہے جو کبیرہ گناہ پر کبیرہ گناہ کیے جا رہا ہے۔ ویسے تو ہم میں سے ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، ہر انسان سے کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن اس گناہ پر ڈٹ جانے والا نہ ہو کہ انسان نے گناہ کیا ہے، اس کے بعد اس گناہ پر وہ اڑ گیا ہے اور پھر مصر ہے، بار بار کر رہا ہے، بار بار وہ کام کر رہا ہے۔ پر میں کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے تو وہ مسلمانوں کا حکمران بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ گناہوں پر اصرار نہ کرنے والا ہو، غلطی ہو جائے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، معذرت کر لے، غلطی کو تسلیم کر لے، تو بس اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ عادل ہو۔ اور نمبر 6، مسلمانوں کا حاکم ہونے کے لیے اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ وہ مرد ہو۔ عورتوں کو یہ ذمہ داری سونپی نہیں جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح فرمان، لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، فرمایا کہ وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اقتدار کو عورتوں کے حوالے کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ عورتوں کا یہ کام نہیں ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے گھر کی بھی ذمہ داری مرد کے اوپر رکھی، حتیٰ کہ گھر میں کتنی سی حکومت ہوتی ہے، 2 لوگوں پہ حکومت ہے، 4 لوگوں پہ حکومت ہے، وہاں پر بھی حاکم کس کو بنایا ہے؟ مرد کو بنایا ہے۔ جب اللہ نے 3-4 افراد پر مشتمل گھر کی ذمہ داری مرد کے سر پر ڈالی ہے تو ہم 22 کروڑ عوام کو ایک عورت کے سپرد کرتے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ جملہ اس وقت ارشاد فرمایا تھا جب کسریٰ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا حاکم بنا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی کو ان لوگوں نے ایران کا حاکم بنا دیا، کیونکہ ان کے گھر میں، ان کے گھرانے میں اور کوئی باقی بچا ہی نہیں تھا، شاہی خاندان میں سے سب ختم ہو چکے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ کسریٰ کی بیٹی کو اپنے پوری سلطنت کے اوپر، سلطنت ایران کے اوپر حاکم بنا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، یا وہ ہرگز وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جس نے اپنے معاملات کو، جس نے اپنا اقتدار عورت کے حوالے کر دیا۔ اور ایسے ہی ہوا ہے کہ ایران کی جو سلطنت تھی وہ اسی عورت کے اقتدار کے دنوں میں ہی کیا ہوئی ہے؟ پاش ہوئی، تباہ و برباد ہوگی۔ حضرت عمر کے زمانہ میں جب ایران کو تہ و بالا کیا گیا، ایران کو فتح کیا گیا، اس وقت ایران کی سلطنت کی جو ذمہ دار تھی وہ عورت تھی۔ سامعین محترم، کبھی بھی عورت جو ہے وہ مسلمانوں کے اقتدار کو نہیں سنبھال سکتی۔ ہاں، تھوڑا بہت مشورہ لینا ہو تو مسئلہ نہیں ہے، مشاورت آپ کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنی بیوی سے مشاورت کی۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور آ کر پریشان تھے۔ پریشان یہ تھے کہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ قربانی کرو، لوگ قربانی کرنے کو تیار نہیں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ احرام کھول لو، لوگ احرام کھولنے کو تیار نہیں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں سر بال منڈوا لو، وہ تیار نہیں ہو رہے۔ صحابہ کرام پر کیفیت ہی ایسی طاری تھی حدیبیہ کے مقام پر کہ کوئی بھی اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھا کہ ہم عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں۔ تو حضرت سلمہ نے بڑا پیارا مشورہ دیا
اور کہا اے اللہ کے رسول آپ ایسے کیجئے، آپ کسی کو کچھ نہ کہیں، کسی کو کچھ نہ کہیں، آپ باہر نکلیں، اپنے حجام کو بلائیں اور اس سے آپ اپنے سر کے بال منڈوا لیں اور خود ہی اپنے اونٹ کو ذبح کر دیں۔ اللہ کے رسول باہر نکلے خیمے سے اور نکلتے ساتھ ہی آپ نے اپنے اونٹ کو ذبح کیا، اپنے سر کے بال منڈوائے۔ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد صحابہ کرام میں مقابلہ شروع ہو گیا، ہر کوئی اونٹ ذبح کر رہا ہے، ہر کوئی اپنے بال منڈوا رہا ہے۔ کیا اثر ہوا؟ نفسیاتی اثر ہوا صحابہ کرام کے اوپر کہ اللہ کے رسول نے جب خود یہ کام کر لیا ہے تو پھر ہم اس کام سے کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ تو عورت سے مشورہ ضرور لیا جا سکتا ہے، لیکن عورت کو اقتدار نہیں لیا جا سکتا ہے۔ بڑی سیدھی سی سادی سی بات، اور یہ خالی اقتدار کی بات نہیں، جو قاضی کا عہدہ ہے، جو ہمارے ہاں سول جج ہے، سیشن جج ہے اور ہائی کورٹ کے جج ہیں، جو بھی ہیں، اس طرح کے اہم ترین مناصب پر بھی عورتیں فائز نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے ملک میں تو ہو رہا ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں عدل و انصاف کا نظام کتنا زبردست نظام چل رہا ہے۔ تو سامعین محترم، ساتویں شرط یہ ہے کہ وہ حکمران صادق و امین ہو، دھوکے باز نہ ہو، صادق اور امین ہو، لوگوں کے ساتھ سچی بات کرتا ہو، جو بات کرے اس بات کو پورا کرنے پر وہ تیار رہتا ہو، یہ نہیں کہ خالی لوگوں سے وعدے کرے اس کے بعد بھول جائے۔ صادق اور امین جو ہمارے ہاں ہمارے آئین کے اندر بھی شرط لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کا تو مذاق بنا دیا گیا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو ہمارا حکمران ہے وہ لوگوں سے سچ بولنے والا ہو، جھوٹ نہ بولے، اور جو وعدہ کرے اس وعدے کی پاسداری کرے، اور جو چیز اس کے حوالے کی جائے، سلطنت کا خزانہ اس کے حوالے کیا گیا ہے، سلطنت پوری اس کے حوالے کر دی گئی ہے، وہ اس پر امین ہو، امانت دار ہو، اس امانت کا پاس رکھنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ ما من وال یلی رعیۃ من المسلمین فیموت وهو غاش لهم الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی مسلمانوں کا حکمران ہوتا ہے، جو رعایا کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے، فرمایا کہ اس کی موت اس حال میں آتی ہے کہ وہ اپنے رعایا کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوتا ہے، وعدوں کی پاسداری نہیں کر رہا ہوتا، ان کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، دھوکہ کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب اس کی موت آتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں، جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ دھوکے باز انسان کے لیے اللہ کی جنت نہیں، اللہ کو دھوکہ پسند نہیں ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے لا دین لمن لا عہد لہ ولا دین لمن لا امانت لہ۔ اس شخص کا دین ہے ہی نہیں ہے جس کا وعدہ نہیں ہے، جو وعدے کرتا ہے وعدوں کو پورا نہیں کرتا، اور جو لوگوں کی امانتوں کا پاس نہیں رکھتا، خیال نہیں رکھتا، فرمایا اس کا دین ہے ہی کوئی نہیں، وہ بے دین انسان۔ جب آپ اپنا منشور پیش کرتے ہیں تو اس کے اندر کیسی کیسی باتیں لکھی ہوتی ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور کئی ایسی باتیں ہیں جو سمجھ آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ ناقابل عمل ہے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا، جو باتیں انہوں نے لکھ دی ہیں اس منشور کے اندر، اپنے پمفلٹ کے اندر، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی وہ اس کے اندر یہ بات لکھ دیتے ہیں، یہ وعدہ ہوتا ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو وعدے کو پورا کرتے ہیں؟ جس طرح کے وعدے اس قوم سے کیے گئے، اگر وہ وعدے پورے ہو جائیں تو اس قوم کا کبھی بھی یہ حال نہ ہوتا، لیکن ایسے ہی کہ وعدے پورے نہیں کیے جاتے، بلکہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جو وعدے کون سا قرآن و حدیث، کہ وعدہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اللہ نے خاص طور پر فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ لوگوں اپنے وعدوں کو پورا کرو، وعدوں کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ سوال کرے گا کہ تم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں جب اقتدار میں آؤں گا میں یہ کام کروں گا، تو تم نے وہ کام کیوں نہیں کیا؟ تم نے پھر وہ وعدہ کیا ہی کیوں؟ جب وعدہ کر لیا ہے تو پھر اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانی پڑے، پھر اس کو پورا کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرنی پڑے گی۔ لیکن ہماری عوام بھی ایسی بیچاری ہے، مفلوق الحال ہے، کہ کتنے ہی وعدوں پر ہم نے اعتبار کر کے ان لوگوں کو اپنے ووٹ بھی دیے، ان کو اقتدار میں لے کر بھی آئے، اور بعد میں انہوں نے ہمارے ساتھ جو سلوک کیا وہ سب کے سامنے۔ تو سامعین محترم، ایسے لوگوں کو ایسے وعدے کرنے سے ڈرنا چاہیے۔ آپ وہ بات کہیں جو آپ پورا کر سکتے ہیں، جو آپ کے بس میں ہے، جو ہمارے ملک کے اندر جو ہماری معیشت چل رہی ہے، جو ہمارے جو معروضی حالات ہیں اس کے مطابق ہے۔ آپ وہ بات کریں جو آپ کر سکتے ہیں، جو آپ نہیں کر سکتے وہ وعدے کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو سامعین محترم، وعدوں کو ہمارے ہاں تماشا بنا دیا گیا ہے۔ تو مسلمانوں کو حکمران بننے کے لیے جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ صادق اور امین ہو، دھوکے باز نہ ہو، فراڈیا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ وہ شخص بھی مسلمانوں کا حاکم نہیں بن سکتا جو عہدوں کا حریص ہے،
جو خود کہتا ہے کہ آپ مجھے عہدہ دیں، جو خود جو ہے مانگتا ہے کہ مجھے آپ یہ چیز دیں، تو دین اسلام ایسے آدمی کو اقتدار دینے کے حق میں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول، ہمیں اپنی جو آپ کی سلطنت ہے، ریاست مدینہ ہے، یا اس کے آس پاس جو آپ کے ماتحت علاقے ہیں، یہاں پر ہمیں کوئی ذمہ داری دے دیجئے، ہمیں کوئی حکومت میں ساتھ شامل کر لیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ إِنَّا لَا نُوَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ، فرمایا کہ ہم یہ اقتدار اس شخص کو نہیں دیتے جو خود ہم سے مانگتا ہے، مانگنے والے کے اقتدار اسلام نہیں دیتا۔ اور فرمایا کہ جو اس کا حریص ہے، جو شوق رکھتا ہے، اس کو بھی ہم اقتدار نہیں دیتے۔ کیونکہ آپ کو شوق کیوں ہے؟ اقتدار حاصل کرنے کا شوق کیوں ہے آپ کے دل کے اندر؟ ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لالچ ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اگرچہ وہ یہ بات نہیں کہتے، وہ تو یہ کہتے ہیں ہم خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، ہم تو عوام کے خادم ہیں، ہم تو عوام کی خدمت کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کی باتوں سے آپ اس چیز کو جائز نہیں سمجھ سکتے۔ دین اسلام ایسے لوگوں کو عہدے دینے کا حق نہیں دیتا، یا عہدے دینے کا بالکل بھی جائز نہیں سمجھتا کہ جو لوگ اپنے لیے عہدوں کو مانگتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کو فرمایا تھا، اے عبد الرحمن لا تسأل الامارہ، اے عبد الرحمن کبھی بھی کسی عہدے کا سوال نہ کرنا، حکمرانی کا کسی سے سوال نہ کرنا۔ فَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِّلْتَ إِلَيْهَا، فرمایا عبد الرحمن اگر تجھے تیرے سوال کرنے پر تجھے عہدہ دیا گیا تو تجھے اس عہدے کے سپرد کر دیا جائے گا، تو ہوگا اور تیرا عہدہ ہوگا، تجھے اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے توفیق چھن جائے گی۔ پھر اللہ کہے گا کہ اس نے خود مانگا ہے نا، تو ٹھیک ہے پھر اس کو دے دو، یہ پھر یہ جانے اور اس کا عہدہ جانے۔ فرمایا کہ کبھی بھی تم نے یہ سوال نہیں کرنا، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سوال نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہوئی تھی اس بات کی، کبھی آ کے اللہ کے رسول سے یہ نہیں کہتے تھے اللہ کے رسول ہمیں بھی عہدہ دے دیجیے۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور مانگنے سے اگر لے لی جائے تو پھر وہ اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، اور اگر تجھے بن مانگے عہدہ مل جائے، بن مانگے حکمران خود ہی تجھے کوئی عہدہ دے دے، تو فرمایا کہ پھر اللہ کی طرف سے تیری مدد کی جائے گی، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ اس کو شوق نہیں ہے، اس کو شوق نہیں ہے، یہ حریص نہیں ہے عہدوں کا، اس کو بغیر مانگے ملا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کو توفیق بھی دے دیتا ہے۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، انکم ستحرسون علی الامارہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم لوگ عہدوں کے لیے حریص ہو جاؤ گے، ہر بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا الیکشن میں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ کتنے ہی لوگ میں نے دیکھے ہیں الیکشن میں کھڑے ہیں، ہمارے اس حلقے میں دیکھ لیں، جو آپ کو 5 سال پورے کہیں نظر نہیں آئے، لیکن اس موقع پہ وہ جناب بالکل ہر اعتبار سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کی شادی میں، آپ کی غمی میں، آپ کے بچے کے عقیقے میں بھی شریک ہونے کے لیے تیار، لیکن اگلے 5 سال وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، سلام بھی نہیں کریں گے، پہچانیں گے بھی نہیں آپ کو انہیں۔ فرمایا کہ انکم ستحرسون علی الامارہ، تم یقیناً قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ تم عہدوں پر حریص ہو جاؤ گے۔ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا کہ یہ تمہارا حرص، عہدوں کے لیے حرص کرنا، یہ قیامت کے دن حسرت اور افسوس کا باعث ہوگا۔ تم قیامت کے دن افسوس کرو گے کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اپنی صلاحیتیں اس کام پر ضائع نہ کی ہوتی، میں تو لوگوں سے عہدے مانگتا رہا، میں تو اسی کے لڑتا رہا، ساری زندگی میرا یہی کام تھا، یہی کام تھا میرا ساری زندگی، میں نے اور کوئی کام کیا ہی نہیں اس کے سوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری بہت عظیم صحابی، بہت عظیم صحابی، اور یہ مکہ میں مسلمان ہوئے، ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے، بہت ان کا مقام ہے دین اسلام کے اندر۔ ابو ذر غفاری نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے کسی جگہ پہ حاکم نہیں بنا دیتے؟ کیا مجھے آپ کوئی عہدہ نہیں دے دیتے؟ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، یا ابا ذر انک ضعیف، اے ابو ذر تو کمزور آدمی ہے، اے ابو ذر تو کیا ہے؟ کمزور۔ ابو ذر غفاری اتنا عظیم صحابی، اس کو کہا گیا ابو ذر تو کمزور آدمی ہے، عہدے کے قابل نہیں ہے۔ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، فرمایا کہ یہ عہدہ جو ہوتا ہے یہ امانت ہوتی ہے، اور قیامت کے دن یہ انسان کے لیے رسوائی اور ندامت کا باعث بن جائے گا۔ اور پھر فرمایا إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا،
ماں سوائے اس آدمی کے جو عہدے کو لیتا ہے اور عہدے کو لینے کے بعد اس کا حق پورا کرتا ہے. اس آدمی کے لیے کل قیامت کے دن یہ افسوس اور ندامت کا باعث نہیں ہوگا، ورنہ جس نے اس عہدے کا حق ادا نہ کیا کل قیامت کے دن وہ پشیمان ہو جائے گا، کاش میں نے یہ عہدہ نہ لیا. تو سامعین محترم، ایک اور دین اسلام نے جو شرط رکھی ہے اقتدار کے لیے، حکومت میں آنے کے لیے، حاکم بننے کے لیے، وہ یہ ہے کہ اس کا اقتدار کے معاملات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. حکومت کے معاملات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے پاس ایک ٹیم کا ہونا ضروری ہے. اس کے پاس ایسے سمجھدار اور باہنر اور علم والے لوگ موجود ہوں جو کہ اقتدار میں اس کو اچھے مشورے دے سکے اور ملک کو آگے لے جانے میں اس کے معاون ثابت ہو سکے. ایسے نہیں ہے کہ ایسے ہی آپ اقتدار میں آ جائیں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو ہم نے کرنا کیا ہے، آپ کو ملک کے مسائل کا پتہ ہی نہ ہو، آپ نے کبھی گھر نہ چلایا ہو. ملک چلانا تو بہت دور کی بات ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ملک میں اقتدار میں آئے ہیں جو گھر چلانے کے قابل نہیں تھے، جو گھر چلانے کے قابل نہیں، لیکن وہ اقتدار میں آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا. سامعین محترم، یہ بات ذہن میں رہے. قرآن پاک کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین. بہترین آدمی جس کو آپ اجرت پہ رکھیں، مزدوری پر لے کے آئیں، اس میں 2 شرائط کا ہونا ضروری ہے. 2 شرائط مزدوری کے لیے بھی اگر آپ کسی بندے کو لے کے آئے نا، 2 شرائط کا اس میں ہونا ضروری ہے. مزدوری تو چھوٹی سی بات ہے، آپ نے اپنے گھر کا کوئی کام کروانا ہے، کوئی دیوار کھڑی کرنی ہے، کوئی دروازہ لگوانا ہے، کھڑکی لگوانی ہے، اس کام کے لیے بھی 2 شرائط قرآن پاک نے بیان کر دی. حتیٰ کہ چھوٹا سا کام ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، خراب لگ بھی ہے تو کیا ہو جائے گا. تو اقتدار تو کتنا بڑا معاملہ ہے. فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ وہ قوی ہو، اور قوی سے مراد اسکلڈ ہو، باہنر ہو، سمجھدار ہو، تجربہ کار ہو، جو اقتدار کے معاملات ان کو سمجھتا ہو، دنیا کے ساتھ تعلقات کیسے چلانے ہیں سمجھتا ہو، خزانے کی کیا صورتحال ہے سمجھتا ہو، میرے علاقے میں کیا کیا پریشانیاں ہیں، ملک کے اندر کیا کیا مسائل ہیں، سب کو اس کو ادراک ہو اور اس کا حل بھی اس کے پاس ہو. تو کیا خیال ہے ہمارے ملک میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں کوئی اس چیز کے اوپر پورا اترتا ہے؟ القوی، اس کو سمجھ ہو، کوالیفائڈ انسان ہو. الامین دوسری چیز کیا ہے؟ امانت دار. امانت دار، جو خزانہ اس کے پاس ہے، جو اس نے گرانٹس دینی ہے، جو اس نے خرچ کرنا ہے، اس پر کیا ہو؟ انتہائی امانت دار ہو. 1 روپیہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے خرچ کرے. یہاں پہ 1 روپیہ لگتا ہے وہ 1 روپیہ لگائے. قومی خزانے کا محافظ ہو، ذمہ دار ہو. ایک لائٹ بھی نہ بھی جل رہی ہے اس کا بھی اس کو خیال ہو کہ میرے ملک کے اندر یہ ضائع ہو رہا ہے. تو ایسا کہاں ہوتا ہے؟ ان خیر من استاجرت القوی الامین. تو سامعین محترم، شریعت نے یہ بھی شرط رکھی ہے کہ وہ ان معاملات کا، اقتدار کے معاملات کا، ملک کو چلانے کا اہل بھی ہو اور ساتھ ساتھ امانت دار بھی ہو. کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب مصر کے خزانوں پر حکومت کی تھی تو انہوں نے یہ بات کہی تھی، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. بادشاہ سے کہا تھا کہ مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں، وزیر خزانہ بنا دیں. میرے اندر 2 صفات موجود ہیں. رسول تھے، کہا کہ میرے اندر 2 صفات موجود ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں محافظ ہوں، خزانے کی حفاظت کروں گا، ضائع نہیں ہونے دوں گا، خسارہ نہیں ہونے دوں گا. دوسرا میں علم والا ہوں، جاننے والا ہوں کہ خزانے کو کہاں، کس انداز سے اور کتنے عرصے تک خرچ کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ مصر جس کے اوپر قحط آنے ہی والا تھا اور حالات خراب ہونے ہی والا تھے، حضرت یوسف کی کمال حکمت کے ساتھ مصر جو ہے وہ قحط جیسی مصیبت سے بچ گیا. تو ہمارے ہاں تو ٹھیک ٹھاک معیشت ہوتی ہے، تو ایسے کچھ آتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک معیشت کا کباڑہ کر دیتے ہیں. تو سامعین محترم، آج یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ابھی اگلے جمعے سے پہلے فیصلہ ہو چکا ہوگا. ہم نے یہ سوچنا ہے، ہم نے اس ووٹ کو، آپ میں سے بہت سارے لوگ ووٹ ڈالنے جائیں گے، ووٹ کو شہادت سمجھ کے یہ ہماری گواہی ہے. خدا را کسی ایسے شخص کی گواہی نہ دے دینا کہ کل قیامت کے دن آپ کو اس بارے میں اللہ کے ہاں جواب دینا پڑ جائے کہ ہم نے اس کی گواہی دی تھی اور ہم نے اس کے حق میں کہا تھا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، لیکن اس نے کل ایسے کام کیے ہیں جس کے بعد ہمیں افسوس ہوا ہے کہ اس نے ایسے کام کر دیے. اس لیے سوچ سمجھ کے اپنے اس حق کا استعمال کریں، سوچ سمجھ کے گواہی دیں، تاکہ کل دنیا کے اندر بھی آپ پشیمان نہ ہو اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی پشیمانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.